حیات نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس سے اپنی بقا کے لیے بے شمار جتن کرنا پڑتے تھے۔ اس کے بابا سبزی کا ایک ٹھیلا لگاتے تھے جس سے گھر کا دال دلیا تو چل رہا تھا، لیکن خواہشات کا کیا؟ اس کی ماں ہمیشہ اس کے بابا سے لڑتی رہتی تھی۔ غربت آخر کس کو برداشت ہے؟ حیات کی ماں زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی اور امیری سے بہت جلد مرعوب ہو جایا کرتی تھی۔ وہ دور پار کے ایک رہنے والے امیر رشتہ دار سے رابطے میں تھی اور چاہتی تھی کہ حیات اس کے ریڈی میڈ گارمنٹس کی فیکٹری میں کام کر لے تاکہ ان کی گزر بسر آسانی سے ہو سکے۔ علی ایک بار ان کے گھر بھی آیا تھا اور حیات کی ماں کو کچھ رقم بھی دے کر گیا تھا۔ حیات نے سرکاری اسکول سے 10 جماعتیں پڑھی ہوئی تھیں اور محنت مزدوری کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے پاس چارہ نہیں تھا کہ یا تو وہ دفتر جاتی یا کوئی اور قسم کا کام کرتی۔ اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے خواب پورے کرنے تھے۔ غربت کی آنکھوں میں جنم لینے والے خواب بہت جلد بکھر جاتے ہیں۔ کچھ غریب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو خواب دیکھنا تو دور کی بات اپنی آنکھیں بند کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ غربت کا سہارا خواب ہی تو ہوتے ہیں، وہ بھی اکثر ان آنکھوں سمیت نوچ لیے جاتے ہیں۔ حیات کی خاص بات اس کی پرکشش آنکھیں تھیں، جس میں اس نے خواب اگر سجائے بھی تھے تو وہ اس کے اپنے نہیں تھے، وہ اس کے بہن بھائیوں کی خوشیوں کے تھے۔ یہی خواب اسے علی کی فیکٹری میں لے گئے۔ حیات کی ماں بہت خوش تھی کہ حیات نے ان کی بات مان لی۔ انسان کتنا جلد باز ہے، خوش بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے اور مایوس ہونے میں بھی دیر نہیں لگاتا۔ خوش تو علی بھی بہت تھا کہ اس کی کزن اس کی فیکٹری میں کام کرنے آ گئی تھی۔ حیات اس کی خصوصی توجہ کا مرکز تھی۔ وہ اسے وقتاً فوقتاً اپنے دفتر میں بلا لیتا اور باتیں کرنے لگتا۔ حیات کو یہ سب اس لیے لگا کہ شاید اس کی رشتہ داری کی وجہ سے وہ اس کو فیور دیتا ہے۔ علی نے ایک ماہر شکاری کی طرح اپنے شکار کی کمزوری کا پتہ چلا لیا۔ وہ اس کے بہن بھائیوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتا اور ہر ماہ کچھ مخصوص رقم ان کے لیے تنخواہ کے علاوہ حیات کی ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ علی آہستہ آہستہ حیات کا اعتماد جیت رہا تھا۔ اعتبار انسانوں پر ہی کیا جاتا ہے، لیکن اگر انسان ہی اندر سے درندہ صفت ہوں تو یہ اعتبار کسی وقت بھی ایسا مہلک وار کر دیتا ہے کہ اپنے شکار کو زندہ لاش بنا کر ہی دم لیتا ہے۔ اندھا اعتبار کبھی مت کرنا، یہ سوئے ہوئے ناگ کی طرح ہوتا ہے، کیا خبر کب جاگ جائے۔ امیر علی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے حیات کو ایک دن آفس میں بلایا اور کہنے لگا، حیات ایک بات کروں؟ حیات علی کی دل سے عزت کرتی تھی، آخر وہ اس کے خاندان کے لیے ایک نجات دہندہ ثابت ہوا تھا، اسی نے ان کو غربت سے نکالا تھا۔ حیات بولی، جی سر، ضرور۔ امیر علی نے پہلا پتا پھینکا۔ سنو حیات، تم مجھے امیر کہہ کر مخاطب کر سکتی ہو یا علی کہہ کے۔ حیات نے اس کی بات کاٹی، لیکن سر میں یہاں۔ علی نے اسے اپنی بات مکمل نہ کرنے دی۔ لیکن کچھ نہیں حیات، تم میری کزن ہو، میں چاہتا ہوں تمہیں تمہارا حق ملے۔ تم یہاں میرے ساتھ بیٹھو میرے دفتر میں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ کہاں آپ اور کہاں ہم؟ اور آپ یہ سب مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ کیسے سوچ سکتی ہوں میں؟ مجھے ہماری اوقات کا پتہ ہے۔ میں ایسے خواب نہیں دیکھتی جس کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ حیات کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے اپنے لیے کبھی کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیسے دیکھتی؟ جب وہ گھر لوٹتی اور اس کے چھوٹے بہن بھائی اس کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو جاتے اور وہ ان سب کو وہ چیزیں بانٹ دیتی وہ جو ان کی لایا کرتی تھی، اور پھر ان سب کی آنکھوں میں جو خوشی جگمگا اٹھتی تھی، وہی خوشی دیکھنا ہمیشہ سے اس کا خواب تھا اور وہ اس خواب کی تعبیر چاہتی تھی۔ حیات خیالوں کی نگری سے واپس آ گئی۔ علی اس سے مخاطب تھا، حیات سنو۔ جی، میں چاہتا ہوں تم سب بھی اچھی زندگی بسر کرو، تمہارے بہن بھائی پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جائیں، تمہارے بابا کا علاج بھی اچھے سے ہو جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ حیات کے بابا پر فالج گرا تھا اور وہ چلنے پھرنے اور بولنے سے قاصر ہو گئے تھے۔ ان کی آمدنی کا ذریعہ، ان کا ٹھیلا، وہ بھی بک گیا تھا۔ حیات سسکنے لگی۔ علی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیات کو سکون سا محسوس ہوا، وہ خاموش ہو گئی۔ لمس بھی کتنی بڑی آزمائش ہے، جو جانتے ہیں وہ اس سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ لمس صرف اپنوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اپنوں کو بھی جب اس سے محروم کر دیتے ہیں تو پھر وہ باہر اسے تلاش کرتے ہیں، اور جب حقیقت کا ادراک ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ حیات نے ہمیشہ اپنوں کو محبت دی، لیکن وہ خود ہمیشہ پیاسی رہی۔ اپنے لیے اس نے کبھی نہ سوچا۔ علی وہ پہلا شخص تھا جس نے اسے چھوا، اور لمس کا پہلا تجربہ ایک لڑکی کے حواس معطل کر دیا کرتا ہے۔
جذبات کی مٹی میں گوندھی ہوئی لڑکیاں ایک لمحے کے لیے خود کو بھول جاتی ہیں۔ شکاری اسی لمحے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد کسی دوسرے کی شکار کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ علی مزید اس کے قریب آ گیا۔ وہ ایک مخصوص پرفیوم استعمال کرتا تھا جس کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ حیات نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دور سے رکھ گئی۔ اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ وہاں سے دور چلے جانا چاہتی تھی۔ ایک انجانا سا خوف اس کے اندر تک اتر گیا تھا۔ وہ مزاحمت کرنے لگی۔ علی اس کی کیفیت بام کر اپنی آفس کی کرسی پر واپس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ حیات کے نارمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حیات جذبات کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ اس طوفان سے کیسے باہر نکلے۔ لمس قیامت ڈھا رہا تھا۔ ہم مرد کتنی کمینگی کے ساتھ معصوم روحوں کے ساتھ اپنا گندا کھیل کھیلتے چلے جاتے ہیں۔ علی نے اسے پیار بھری آواز میں پکارا، حیات میری طرف دیکھو۔ حیات نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ابھی تک سنبھلی نہیں تھی۔ آخر کار اس نے سر اٹھائے بغیر کہا، میں جاؤں سر؟ علی نے کچھ سوچا اور بولا، حیات مجھے غلط مت سمجھنا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک بندھن میں بن جائیں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حیات کب کبا اٹھی۔ علی کہہ رہا تھا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تم اچھی طرح سوچ لو، اپنی اماں سے مشورہ کر لینا، پھر مجھے جواب دے دینا۔ حیات بند گلی کی راہی بن گئی۔ حیات قدرے تاخیر سے گھر پہنچی تھی۔ اس کے مفلوج بابا کی آنکھیں دروازے کی طرف لگی تھی۔ حیات کو دیکھ کر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی اماں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، لیکن اس کو خالی ہاتھ دیکھ کر واپس کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ آج حیات کھوئی کھوئی سی تھی۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں میں مشغول تھا۔ آج پہلی بار وہ ان کے لیے کچھ لانا بھول گئی تھی۔ بہت سے گھروں میں کئی آپیاں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خوشیاں تلاش کرتے کرتے اپنے والوں میں سفیدی سجا بیٹھتی ہیں، اور جب غرض کے یہ رشتے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے محسنوں کو یادوں کی چتا میں جلتا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی نوخیز خوشیوں کے سنگ ناچنے لگتے ہیں۔ رشتے غرض کے ہی تو ہوتے ہیں۔ حیات کم گو تھی، لیکن آج تو مانو بات کرنا بھول گئی تھی۔ وہ بار بار اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ وہ اس وقت بھی یہی سوچ رہی تھی کہ حیات کا رشتہ کہیں امیر گھرانے میں ہو جائے تو ان کے تو سارے دکھ ہی ختم ہو جائیں۔ انسان کو خبر ہے کہ دولت اور سچی خوشی ہمیشہ ایک دوسرے کے متضاد رہے ہیں۔ حیات اپنی ماں سے مخاطب ہوئی، اماں میری بات سنو۔ اس کی ماں نے حیرانی سے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، اماں آج امیر صاحب نے اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی ماں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حیات نے کچھ سوچا اور بولی، اماں وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو اماں کو یقین نہ آیا کہ حیات کیا کہہ رہی ہے۔ جب اس نے اس کے الفاظ پر غور کیا تو اس کا چہرہ تو خوشی سے کھل گیا۔ اس نے حیات کو گلے لگا لی اور جلدی سے بولی، تو تم نے کیا کہا؟ اماں انہوں نے تم سے مشورہ کرنے کو کہا ہے۔ حیات کی اماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ کہنے لگی، حیات میری دھی، تو میری طرف سے کہنا کہ ہمارے گھر آ کے بات کر لے، اس سے اچھا رشتہ ہمیں کہیں نہیں ملے گا۔ امارت بھی کبھی غربت کی سہیلی بنی ہے۔ حیات نے اپنے مفلوج باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی قوت سماعت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن بول نہیں سکا۔ ایک آنسو اس کی کپ کپاتی آنکھوں سے نکلا اور اس کی بے بسی کا ماتم کرنے لگا۔ حیات نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا اور اپنا سر جھکا دیا۔ امیر علی بڑی بے صبری کے ساتھ آفس میں حیات کا انتظار کر رہا تھا۔